ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء عوان صاحب۔ ضیاء صاحب، آپ کی کچھ عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ آپ صرف اس کیس کو اٹھاتے ہیں، آپ یا آپ کا ادارہ، جس سے آپ کو کچھ پبلسٹی ملے۔ میرا خیال ہے یہ غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری کام کی ہسٹری میں آپ جائیں گے تو ہم میڈیا کے لیے کام نہیں کر رہے، اور اوور آل ہمارے میرا خیال ہے 5% کیسز کبھی میڈیا میں آتے ہیں، 95% کیسز ہمارے میڈیا میں نہیں آتے، اور اگر ہمارے پاس آ کے وہ کیس اس کی نوعیت اس طرح ہو کہ وہ میڈیا میں آ جائے تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بہت ہی مشہور کیس جتنے گزرے ہیں آپ پرانے دیکھ لیں، ان میں آپ کو میں نظر نہیں آؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس ہی ڈیفرنٹ ہے، ہم جس انداز میں کام کرتے ہیں وہ ہم پبلسٹی کے لیے کام نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے مہینے میں 10 یا 15 دفعہ میڈیا کے، چاہے وہ ٹیلی فون پہ انٹرویو کے جو ایشوز آتے ہیں، چاہے وہ گجرانوالہ میں ہو رہا ہو، پشاور میں کوئی ایشو ہو گیا تو وہ ہمیں آن لائن لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا انٹرونشن نہیں ہوتا۔ ہم نے کسی سے کبھی جا کے نہیں کہا کہ خدا را ہمیں آپ ہمارا کوئی پروگرام کر لو، لیکن یہ ہے کہ ہم پبلسٹی کے لیے کام نہیں کرتے، ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے، اور ہمارے پاس ہزاروں کیسز ہیں، ہمارے صرف 5% کیس میڈیا میں آتے ہیں۔ سر، آپ نے کہا کہ کوئی ایسا کیس نظر نہیں آئے گا جس میں میں ایسے نظر آؤں۔ 2 کیسز تو میں ایسے جانتا ہوں کہ جس میں واقعی آپ نظر نہیں آئے، پہلے نظر آئے پھر غائب ہو گئے۔ 1998 میں کراچی کے علاقے ملیر میں اسما نواب مرڈر کیس، جس خاتون نے مبینہ طور پر اپنے والدین کا قتل کیا۔ اس کے بعد 2007 میں ایک اور کیس ہوا، کائنات سومرو کیس۔ وہاں آپ کی انٹری ہوئی، آپ تھوڑے دن نظر آئے، کچھ پریس کوریج حاصل کی، اور اس کے بعد آپ غائب ہو گئے۔ آپ چھٹیوں پہ چلے گئے تھے یا کیس سے پبلسٹی جتنی ملنی تھی وہ کر لی تھی؟ نہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسما نواب کا کیس تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں، کبھی ہم نے کبھی اس پہ کوئی کام نہیں کیا، اور میرا خیال ہے اس پہ انصار برنی صاحب نے میں نے کچھ ایسے اخبارات کی کٹنگز وغیرہ دیکھی جس میں آپ بیٹھے ہوئے اسما نواب وغیرہ کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے نظر آئے۔ نہیں، اسما نواب کے ساتھ نہیں، کوئی اور آپ کی نظر سے گزرا ہوگا۔ البتہ جو کائنات سومرو کا کیس ہے اس میں جتنا کام کائنات سومرو کے لیے ہم نے کیا ہے شاید کوئی آرگنائزیشن اس کے لیے کرے گی، کیونکہ جب وہ ہمارے پاس بلکہ نہیں آئی تھی، ہمیں فون آ رہے تھے مختلف لوگوں کے کہ وہ کراچی پریس کلب کے باہر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور آپ اس کو ہیلپ کریں۔ سو آئی وینٹ ٹو کراچی پریس کلب مائی سیلف، کیونکہ ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کی مدد کریں گے، جن کو ہماری ضرورت ہے میں نے جا کے ان سے بات کی تو ان کو ہم نے آفر کیا، اس کے بعد وہ نہیں آئے، اور پھر جب لوگوں ان کو پتہ چلا کہ بھائی کوئی وہ ہمیں جانتے نہیں تھے، اور جب ان کے فادر آئے ان کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر وہ راتوں رات 12 بجے میرے پاس آ گئے کہ جی ہاں آپ نے تو ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ آئے خود اور آپ نے یہ سارا کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے اس کا کیس لیا، تو حیدرآباد میں اس کی ایک پٹیشن لگی ہوئی تھی، جس پہ الزام تھا اس نے پٹیشن لگائی ہوئی تھی، ادھر میں خود گیا، اپنی گاڑی میں اس کو لے کر گیا، خود ڈرائیو کر کے، اور ان کو جا کے میں نے وہاں پہ اٹینڈ کیا۔ وہاں پہ اتنا خطرہ تھا کہ ہمیں کوئی پولیس پروٹیکشن بھی نہیں ملی ہوئی تھی، وہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد اس کا لاڑکانہ میں کیس تھا، وہ ہم نے کروایا۔ اس کے بعد اس کا دادو میں کیس تھا، وہ ہم نے کروایا۔ کمبر میں اس کے پاس کمبر شہزاد کورٹ میں اس کا کیس رجسٹر تھا، اس میں اس کو ہیلپ کیا۔ یہاں اس کے سارے کیس میں ہائی کورٹ میں پٹیشنیں کر کے میں لے کر آیا اور سارے کیس یہاں چلائے۔ اس کا خلا کا کیس ہم نے کیا، جو ایک نکاح نامہ زبردستی سائن ہوا تھا، جیکٹیٹیشن آف میرج جس کو کہتے ہیں، وہ ہم نے کروایا۔ اس کے علاوہ اس کو عیدی صاحب سے گھر دلوایا۔ ایک سومرا آرگنائزیشن ہے، جماعت ہے سومرا جماعت، یہاں پہ حاجی کیمپ، پرانے حاجی کیمپ میں، ان بیچاروں نے ان کو شیلٹر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد عیدی صاحب نے ان کو شیلٹر دیا، ان کے لیے باقاعدہ ہم نے، ان کے کوئی 10-12 لوگ تھے فیملی کے، ان کے کوئی 2 سال تک کھانے کا انتظام جو نا عیدی صاحب اور باقی لوگ کرتے رہے ہم لوگوں کے کہنے پہ۔ تو ہم نے ان کے لیے جتنا کیا، میرا خیال ہے ایک کیس میں شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ ہم نے اتنا چلے ہوں۔ سر، آپ کی اتنی ساری کارگزاریاں جو آپ نے مجھے بتائی ہیں، اس کے باوجود بھی کائنات سومرو کے کیس کا اسٹیٹس آپ کے پاس اس وقت ہے؟ کیا ہوا اس کیس؟ کائنات سومرو کے کیس میں ملزم بری ہو گئے، کیونکہ اس کے بعد کائنات سومرو کیس میں اگر ملزم بری ہو گیا تو یہ صرف کائنات سومرو کی ہار نہیں ہے، یہ ضیاء عوان اور تمام لوگوں کی ہار ہے کہ جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، ہار کی بات نہیں ہے۔ جب کائنات سومرو کا کیس چل رہا تھا تو میرے پاس کئی لوگ باقاعدہ پریشر ڈال کے بھی پولیٹیشین آئے بغیر بتائے ہوئے، انہوں نے کہا ہم اس کے لیے آئے، پلیز آپ پیچھے۔ سر، کائنات سومرو کے گھر پہ فائرنگ ہوئی، کائنات سومرو کے باپ کو مارا گیا، کائنات سومرو پہ تشدد ہوا، کائنات سومرو کے بھائی کو جان سے مار دیا، یہ تمام کام ہوئے۔ کائنات سومرو کی فیملی خودسوزی کرنے تک پہ آمادہ ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی اس کا کچھ ہوا تو نہیں۔ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ ہمارے بعد پھر وار اگینسٹ ریپ جو ہے ان کے لائر اس میں اپیئر ہو رہے تھے، اور جب وہ کیس کنکلوڈ ہوا تو وہ اس کو چلا رہے تھے کیس کو، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ آپ کی وہاں حاضری نہیں تھی۔ نہیں، ہماری حاضری کی بات نہیں، دلچسپی نہیں ہے ہماری، جو ہیلپ لائن نہیں، ہماری ہیلپ لائن میں ہم ایک حد تک لوگوں تک جا سکتے ہیں۔ ہم کسی 4-5 کیس میں پورے ادارہ
ایسا نہیں انوالو ہو سکتا کہ باقی لوگ بیچارے رولتے رہیں. اور ہم نے نام اس کا کیوں رکھا آپ کو بتاؤں. مددگار جب ہم نام رکھ رہے تھے تو ہم نے باقاعدہ پری ٹیسٹنگ کی تھی بچوں میں. میں. یہ سمجھ لیں کہ مددگار کا مطلب یہ کہ ٹو ا سرٹن ایکسٹینٹ وہ جائیں گے 4-5 پیشی تک, اور اس کے بعد پیشی نہیں, جو کیسز ہم نے چلانے تھے اس کے چلائے ہم. جو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو کیسز ٹرانسفر ہوتے ہیں, ٹرانسفر نارملی نہیں ہوتے. کیس کرمنل کیس ایک شہر سے یا ایک ڈویژن سے دوسرے ڈویژن میں ٹرانسفر نہیں ہوتا. آئی ڈیڈ اٹ فرام دا ہائی کورٹ, اور جسٹس صبی الدین احمد نے اس کو مرحوم جو انہوں نے اس کو وہ کیا تھا, چیف جسٹس تھے. اس طرح ہم نے جو آپ جب ان سے جا کے پوچھیں گے کہ کتنا ہم نے کیا ان کے ساتھ, پھر ان کا خود اپنا انٹرسٹ تھا. دوسری آرگنائزیشن عورت فاؤنڈیشن یا وار اگینسٹ ریپ, وہ انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا کہ ہم اس میں جانا چاہتے ہیں. سو وی سیڈ اوکے, ذمہ داریوں کی بات ہے نا, تو جہاں ہم نے چھوڑا انہوں نے اس کو وہاں سے شروع کیا. سو یہ صحیح بات ہے آپ کی کہ ہم ایک کیس میں ساری عمر کسی کے ساتھ نہیں جا سکتے. وی کانٹ. ہمارا یہ مینڈیٹ ہے کہ ہم ایک حد تک لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں, اس حد سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے جو ہمارے اپنے وسائل ہوں. یہ سرکار کا کام ہے, لوگوں کو پروٹیکشن دینا, لوگوں کو لیگل ایڈ دینا, لوگوں کو ان کا تحفظ کرنا. ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو ایک والنٹیئر سروس دیتے ہیں. جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ والنٹیئر سروس دیتے ہیں, چاہے وہ وار ہو, ہم ہو, جتنی بھی آرگنائزیشن ہو. تو جو کام انہوں نے کیا جہاں تک ہم کر سکے اس کے بعد آگے انہوں نے کیا, لیکن ہم نے کہیں نقصان نہیں دیا کسی کو. وی ور ود دیم اینڈ وی آر اسٹل ود دیم. سر آپ کی ویب سائٹ پہ آپ کا ایک بیان موجود ہے, مور دین 7,870 cases of violence against women were reported in 2007 only. اگر تو یہ اعداد و شمار واقعی حقیقت پر مبنی ہے تو یہ ساری صورتحال آپ لوگوں کے منہ پہ تماچا نہیں ہے, انسانی حقوق کے تمام ٹھیکیداروں کے منہ پہ. گورنمنٹ اور دیگر ادارے ناکام ہو چکے ہیں. ضیاء عوان اور ان جیسے دیگر لوگ کیا تیر چلا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, جب 7,870 کیسز صرف 2007 میں رپورٹ ہوئے اور آپ خود فرما رہے ہیں. وہ تو ہمارے پاس جو اب ڈیٹا ہے اب تو کہیں وہ تو لاکھوں میں ہے. دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ ہمارے منہ پہ کیوں تھپڑ ہوگا. بات یہ کہ ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں میرا خیال ہے اپنے وسائل کے اس سے زیادہ کر رہے ہیں, اور یہ ڈیوٹیز گورنمنٹ کی ہے, یہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کی ڈیوٹی ہے. یہ آپ جا کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, ویمن منسٹری, ہیومن رائٹس کی منسٹری, ان سے جا کے بات سوال کریں, پارلیمنٹیرین سے سوال کریں جن کے پاس وسائل ہیں, جن کا مینڈیٹ ہے, جن کو لایا اس لیے گیا ہے, یہ پروٹوکول اسی لیے دیے گئے. ہمارے دفتر میں تو کوئی گارڈ بھی نہیں ہے, ہمارے تو کوئی تحفظ والا بھی نہیں ہے. ہم تو اللہ کے رحم و کرم پہ ہیں, اور ان کے تو آگے پیچھے گاڑیاں چل رہی ہیں. کیوں چل رہی ہیں؟ وجہ یہ کہ ان کو ایک مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ دے شوڈ ڈو سم تھنگ. وٹ دے آر ڈوئنگ یو کوسچن دیم, ناٹ ٹو اس. ہمارے منہ پہ تھپڑ نہیں ہے. ہم تو فخر کرتے ہیں کہ ہم کم از کم چند انسانوں کی زندگیوں کو ہم بچا سکتے ہیں, چند انسانوں کی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں, خوشگوار تبدیلی, ان کو تشدد سے بچا سکتے ہیں. یہی ہمارا مشن ہے اور ہم یہ کرتے رہیں گے. ہم ڈسارڈرڈ نہیں ہو رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امید کی کرن, کیونکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے, اور میں نا امید نہیں ہوں. ہماری نیشن میں بڑا دم ہے. ہمارے پولیٹیشین اس طرح کے نہیں ہیں, ہمارے یہاں پولیٹیکل ول نہیں ہے ان چیزوں کو درست کرنے کی. ہمارے یہاں قبائلیت اور جاگیرداریت نے جو مائنڈ سیٹ ہے اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے. ہمارے یہاں رول آف لا نہیں ہے. ہمارے یہاں لا اس کے لیے ہے جو غریب ہے, اور جو امیر ہے اس کے لیے کوئی لا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو, اور یہی وجہ ہے کہ بینگ لائر بھی میری اسٹرگل یہی ہے کہ ہم رول آف لا کے لیے کام کریں. ٹھیک ناظرین, یہ تلخ و شیریں گفتگو جاری رکھیں گے مگر ایک وقفے کے بعد.